مشترکہ اعلامیہ، اس میں پاکستان کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ جناب پاکستان یہ کام بند کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے اپنی محنت سے وہ چیز جس کا جواز، جس کے حقائق، جس کا وجود نہیں تھا، وہ بھی محنت سے دنیا کے ذہنوں میں ایسی بٹھا دی کہ آج وہ ثبوت نہیں مانگتے۔ آج بھارت کہتا ہے کہ جی پاکستان نے کیا، وہ کہتے ہیں ہاں کیا۔ تو یہ بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے، اپنا امیج، اپنی کریڈیبلٹی بڑھانا بڑا ضروری ہے کہ دنیا آپ کی بات پہ یقین کرے۔ لابنگ کی بات کی جائے تو بھارت کی لابنگ ہم سے بہت زیادہ ہے، بھارت اس چیز میں انویسٹ بھی کرتا رہا ہے، بھارت آف اینڈ آن ان کے ساتھ کنورسیشن بھی کرتا رہا ہے۔ بھارت نے اگر فارن پالیسی کی بات کی جائے قدرے بہتر ہے، وہاں پہ بھارت کی ورک فورس کی بات کی جائے وہ بھی ان ممالک میں بہتر ہے۔ تو پاکستان اپنی رابطہ کاری کس طرح سے بڑھا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے بڑی ایک انفلوئنشل لابی چاہیے ہمیں وہاں پہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کا امیج بہتر ہونا چاہیے، لیکن جب ہماری ہی اپوزیشن اور اپوزیشن کی خصوصاً بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی بات کی جائے، اگر وہی اپنی فورسز کی ٹانگیں کھینچنے میں لگی ہو اور وہی یہ امیج دے کہ ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب ہم نے بھارت کا طیارہ مار گرایا تھا، تو کیسا امیج پاکستان کا باہر جائے گا؟ اس سے مودی کو بریتھنگ سپیس ملتی ہے اور یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں اپنے این آر او لینے کے لیے کہ این آر او کسی طرح لیا جائے، لیکن عمران خان کا موٹو ہے کرپشن فری پاکستان اور کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں ہوگا اس تمام صورتحال پہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں، پاکستان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، حکومت کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ڈوزیر دے کے ہم نے کافی ممالک کو تو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا سٹیپ لینے ہیں کہ تاکہ ہم بھارت کو پیچھے دھکیل سکیں؟ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ بھارت کو کسی طرح پیچھے دھکیل سکے؟ اس تمام معاملے پر شواہد ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیے بھارت کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ بھارت نے اس کو فوری طور پہ ریجیکٹ کیا، ہمارے ڈوزیر کو دیکھا بھی نہیں اور ریجیکٹ کر دیا، اور اس میں جو انہوں نے کوئی اعتراضات وغیرہ اٹھائے وہ کوئی ڈائریکٹ اعتراضات نہیں ہیں، وہ یہ کہ جناب اسامہ آپ کے پاس تھا، آپ وہاں سے نکلا، پھر آپ اپنے ملک کے مسائل آپ کے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے اعتراضات جن کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ دنیا کو قائل کرنا، کیونکہ ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑی قوتوں کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ کوئی انصاف پہ مبنی نہیں ہوتی، وہ 100% اپنے ملک کے مفادات کی روشنی میں وہ آگے چلتے ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ آپ کو ایک محنت، ایک کوشش کرنی ہوگی ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، ان کو بھارت کا اصل چہرہ جا کے زبردستی دکھانے کے لیے۔ اگر آپ نے ڈوزیر بھیج دیا، ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے اٹھا کے اگر ایک طرف رکھ دیا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بھارت کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، کوئی اس کا امیج خراب کرنے میں یا امیج جو آپ صحیح اس کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ اس میں یہ جا کے ایک تو ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو قسم کی کہ ہمارے لوگوں کو جا کے ڈوزیر کو پرسو کرنا چاہیے، اس کیس کو فالو اپ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنلی بات چیت کرنے کے لیے ہمارے جو کشمیری بھائی باہر ہیں ان سے، اور یا پاکستانی جو باہر موجود ہے دوسرے ملکوں میں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ پھر ایک چیز اور ہے جو بڑی اہم، اور میں عرصہ دراز سے ہمیشہ ادھر توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا باہر ایک امیج خراب کیا، ہماری کریڈیبلٹی خراب کی، اور دنیا کو یہ کہا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے ہمارے ملک میں۔ 2-4 جو ٹیررزم کے واقعات وہاں ہوئے جن کے بارے میں شواہد موجود ہے آج کہ وہ بھارت نے خود کرائے، یہ فالس فلیگ آپریشن کرا کے، تو اس میں سے اپنی وہ فورن پالیسی کے لیے جو ان کے آبجیکٹو ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ باتیں نہیں دنیا کو بتائیں، یہ دنیا کے سامنے ہم لے کے نہیں آئے کہ بھارت یہ کام خود کراتا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا اپنا امیج خراب ہونا شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھارت میں اب کوئی بھی باہر سے ڈگنیٹری آتی ہے، وہاں پہ آئے کوئی، تو جو جوائنٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے، مشترکہ اعلامیہ، اس میں پاکستان کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ جناب پاکستان یہ کام بند کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے اپنی محنت سے وہ چیز جس کا جواز، جس کے حقائق، جس کا وجود نہیں تھا، وہ بھی محنت سے دنیا کے ذہنوں میں ایسی بٹھا دی کہ آج وہ ثبوت نہیں مانگتے۔ آج بھارت کہتا ہے کہ جی پاکستان نے کیا، وہ کہتے ہیں ہاں کیا۔ تو یہ بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے، اپنا امیج، اپنی کریڈیبلٹی بڑھانا بڑا ضروری ہے
کہ دنیا آپ کی بات پہ یقین کرے. آپ کو بھارت کا جھوٹ ہر فیلڈ میں کھولنا ہوگا. بھارت کہتا ہے کہ ہم ٹیررزم نہیں کراتے، تو یہ بھی آپ نے اس کا جھوٹ کھولنا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے پاکستان نے ٹیررزم کرایا تو وہ بھی ہمیں کھولنا ہے.